الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالرزاق نے معمر سے، وہ حمام سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وکرمان من الاعاجم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم خوز اور کرمان جو اجمی ہیں ان سے لڑائی نہ کرو۔ حمر الوجوہ، یہ سرخ چہروں والے ہوں گے، فطس الانوف، چپٹی ناک والے، صغار الاعین، چھوٹی آنکھوں والے، کأن وجوہہم المجان المطرقہ، گویا کہ ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے، تہ بتہ ڈھال، نعالہم الشعر، اور ان کے جوتے جو ہیں وہ بالوں کے ہوں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی قیس نے، وہ کہتے کہ ہم آئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو وہ کہنے لگے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال رہا۔ لم اکن فی سنی احرص علی ان اعی الحدیث منی فیہن، نہیں تھی میرے نفس میں کوئی بھی اس سے سخت خواہش کہ میں حدیث یاد کروں ان 3 سالوں کے اندر۔ سمعتہ یقول، میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا، وقال ہکذا بیدہ، اور آپ نے اس طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ کہا، اشارہ کیا، بین یدی الساعۃ تقاتلون قوما نعالہم الشعر، قیامت سے پہلے تم ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، وَهُوَ هَذَا الْبَارِزُ، اور یہ بارز لوگ ہیں۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم اہل بازارہ، وہ اہل بازر ہیں، ایک دفعہ انہوں نے اہل بازر کا لفظ بولا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جریر بن حازم نے، وہ کہتے ہیں میں نے حسن کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمر بن تغلب نے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، بین یدی الساعۃ تقاتلون قوما ینتعلون الشعر، قیامت سے پہلے تم ایسے لوگوں سے لڑو گے جو بالوں کے جوتے بنائیں گے، وتقاتلون قوما کأن وجوہہم المجان المطرقہ، اور تم ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے۔ ان تینوں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کے آپ نے قیامت کی خبر دی۔ قیامت سے پہلے آپ نے جن قوموں سے لڑنے کی پیشین گوئی کی ان میں سے ایک تو ترک ہیں۔ ترک سے مراد زیادہ راجح قول تقریباً تمام اہل علم کا وہ تاتار اور منگول یہ لوگ تھے۔ ترک سے مراد یہ ترکی نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا تم خوز اور کرمان سے لڑائی کرو گے۔ خوز اور کرمان علاقے کون سے ہیں؟ یہ خراسان، سجستان، یہ والی سائڈ بنتی ہے، اور یہ علاقے موجودہ وقت میں ایران کے احاطہ میں ہیں، یہ وہ علاقے بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ان سے لڑائی کرو گے۔ آپ نے جو ان کی علامات بیان فرمائی اس پر تعجب ہے کہ وہ علامات تتاریوں کی ہیں، وہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی علامات نہیں ہیں، لیکن آپ نے جو بیان فرمائی کہ ان کے چہرے سرخ ہوں گے،
چپٹی ناک ہوگی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے موٹے، گوشت ان پر وافر ہوگا جیسے تہ بتہ چمڑا جمع کیا ہوتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ شکلیں ایسی بنا دے، کیونکہ جو ترک ہیں جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے منگول، وہ اور قوم ہے اور یہ اور قوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم خوذ اور کرمان سے لڑائی کرو گے، اور یہ ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کب بنے گی۔ پھر ابو ہریرہ کی حدیث کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال رہا، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابو ہریرہ غزوہ خیبر سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ 7 ہجری کے اندر ہوا۔ 7 کے بعد 8، 9، 10، 11 کی ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ یوں ابو ہریرہ کے 4 سال اور تقریباً 1 ماہ بنتا ہے یا کچھ دن، لیکن حدیث میں ہے کہ میں 3 سال آپ کی صحبت میں رہا۔ اس میں اہل علم نے لکھا کہ 3 سال سے مراد جو آپ کی صحبت میں 3 سال رہے، آپ سے سیکھتے رہے، وہ 3 سال شمار کیے۔ درمیان میں جو آپ سفروں کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، حج کی وجہ سے آپ مدینے سے جاتے رہے، ابو ہریرہ نے اس کو شمار نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ رہنے کے 4 سالوں میں سے 3 سال بنتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سب سالوں کے اندر میرے نفس کے اندر جو سب سے بڑی خواہش تھی نا، وہ یہ تھی کہ میں علم زیادہ سے زیادہ یاد کر لوں۔ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے جس کو اللہ دے دے۔ ابو ہریرہ سب صحابہ کرام سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اکیلا ابو ہریرہ ان کی حدیثیں 7000 سے اوپر ہیں۔ ان کے قرب و جوار میں بھی کوئی اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا سارا دن شغل ہی اللہ کے نبی کے اقوال یاد کرنا، آپ کے فرامین کو یاد کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ تو میرا حرص بس یہی تھا میں علم یاد کر لوں۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم قیامت سے پہلے ان لوگوں سے لڑائی کرو گے جو جوتے بالوں کے پہنتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بازر ہے، بارز، بارز کے کئی معنی کیے گئے۔ کچھ کہتے ہیں بارز سے مراد کرد کے لوگ ہیں، یہ کرد۔ کچھ کہتے ہیں کہ بارز سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، اور بعض نے کرد سے مراد انہوں نے کہا یہ کرد نہیں ہے، یہ فارس ہے، یعنی فارسی لوگ۔ بعض نے اور بھی اس کے معنی کیے ہیں۔ بہرحال یہ بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے اجمیوں سے تمہاری قیامت سے پہلے لڑائیاں ہوں گی۔ اور اسی طرح اگلی حدیث میں بھی یہی آپ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں سے لڑو گے جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ یہ یقیناً اب دیکھیں جس طریقے سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرامن رہیں، یعنی یہ پیچھے رہنے کو، کم ہمتی کو پرامن سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس چھیڑے کوئی نہ، چاہے ہم غلام بن کے جئیں، چاہے ہم جیسے مرضی جئیں۔ حالانکہ جہاد کے اندر عزت ہے۔ دنیا کی اقوام کو دیکھیے، جو بھی دنیا میں حکومت کرتا ہے وہ لڑتا ہے۔ ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے لڑتے نہیں ہیں، لڑنے سے جنگیں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ہم دیکھیں امریکہ 1990 سے لڑتا آ رہا ہے، کبھی رشیا کے ساتھ، کبھی افغانستان کے ساتھ، کبھی عراق کے ساتھ، کبھی شام کے ساتھ، سب ملکوں سے لڑتا آ رہا ہے وہ۔ ہمیں بزدلی کا درس یہ دیا جاتا ہے نہیں نہیں لڑنے سے تباہی آتی ہے۔ اس سے پہلے روس سپر طاقت تھا، روس دیکھیں لڑتا آ رہا تھا، کبھی کوئی علاقہ چھین لیا، کبھی کسی کو مار دیا، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ اس سے پہلے برطانیہ تھا، برطانیہ لڑتا آ رہا تھا، کبھی ہند پر حملہ،
کبھی افغانوں پر حملہ، کبھی کسی علاقے پر، کبھی مسلمانوں کی خلافت پر حملہ۔ ہم اگر دیکھیں دنیا میں جن قوموں نے حکومت کی ہے پوری دنیا میں، وہ لڑ کر کی ہے۔ بزدل لوگ ہوتے ہیں جو اس سے ڈر جاتے ہیں، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت جو ہے وہ تلواروں کی چھاؤں کے نیچے ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ بات کفار کو سمجھ آ گئی، وہ لڑتے ہیں۔ مسلمان بزدل پڑ گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ ہماری زندگی اصل ہے ہی جہاد کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کیا تھا؟ آپ کیا کھاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جعل رزقی تحت رمحی او کما قال، آپ نے فرمایا میرا رزق جو ہے وہ میرے نیزے کی نوک کے نیچے ہے، یہ چلے گا تو رزق ملے گا۔ کیا مطلب؟ مسلمان لڑے گا، مال غنیمت آئے گا، مال غنیمت سے اپنے نظام کو چلاؤ۔ مسلمان کا اصل کام یہی ہے، مسلمان کا اصل کاروبار جہاد ہے۔ ہم جہاد کریں گے، دنیا کمائے گی، دنیا جو ہے نا وہ پیسے کما کر ہمیں جزیہ اور ٹیکس دے گی۔ یہ نوکریاں کرنا، اسی لیے تو صحابی نے ایک گھر کے اندر کھیتی باڑی کے آلات دیکھے تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ آلے جس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اس گھر میں اس پر اللہ ذلت نازل کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں بندے کو جہاد سے دور کر دیتی ہیں، اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر دیتی ہیں، اور وہ اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، بیلوں کی دمیں پکڑ لیتا ہے، یعنی کھیتی باڑی شروع کر دیتا ہے۔ لوگ ایسے ہی کرتے تھے نا، بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے تھے پہلے، بیلوں کی دمیں پکڑ لیتا ہے، یعنی ہل چلانے پہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ تلوار لے کر بندہ آتا ہے، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، جو لینا ہے لے لو، مجھے کچھ نہ کہو۔ اصل مومن کا کام جہاد ہے، کافروں کے کام ہے یہ جو ہم اب جن چیزوں کے ہم پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ تو یہ جنگیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ، بدنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ تعلیم ہمیں سمجھانی چاہیے کہ بیٹا تم لڑو گے کفار سے، ذہنی طور پہ تیار رہو۔ آج یہودی واحد ہے جو اپنے مذہب کے لیے تعصب رکھتا ہے، اپنے مذہب کے لیے سب کچھ کرتا ہے، مسلمان سب سے کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں ہی رکھے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 3590 91 اور 92۔